ان اللہ خبیر بما تعملون. صدق اللہ العظیم. وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال أيضا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عزیزان محترم، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اسلامی تحیہ یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش فرماتا ہوں. دوسرے نمبر پر آپ سبھی حضرات کو اور پورے عالم اسلام کو رمضان المبارک اور اس مہینے میں کی جانے والی دن کی عبادت روزہ، رات کی عبادت تراویح کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں. اور خاص طور پر آپ لوگوں کو اس بات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ آپ ابھی مسجد سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس بات کی مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور ان سب سے بڑھ کر اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری ان تمام عبادتوں کو قبول اور منظور فرمائے. عزیزان محترم، بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، دنیا کا اصول ہے، دنیا میں ہم نے دیکھا ہے شاپنگ مال والے، سپر مارکیٹ والے اپنا کوئی نہ کوئی ایک خاص دن، آفر کا دن رکھتے ہیں اور اس آفر میں اپنے سامان کو کم سے کم دام میں وہ بیچنے کی پیشکش آپ کے سامنے رکھتے ہیں. اللہ رب العالمین بھی ایمان والوں کے لیے کبھی مہینوں میں ایک مہینہ، کبھی تمام راتوں میں کوئی ایک رات، اور کبھی دنوں میں سے کوئی ایک دن بطور آفر کے اللہ تعالی ہم کو پیش فرماتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم کم دام دے کر، کم پیسے دے کر زیادہ حاصل کر کے لے آتے ہو، تو آؤ کم تکلیف، کم وقت استعمال کر کے ڈھیر سارے ثواب لے کر یہاں سے جاؤ. سمجھا آپ نے؟ جی سمجھے آپ؟ تیلگو سمجھتے ہیں، اردو سمجھتے ہیں؟ اردو بھی آتی ہے ماشاء اللہ. ہاں، تو یہ اللہ رب العالمین کا بڑا کرم ہے. یہ بات میں نے آپ سے کیوں عرض کی ہے؟ آپ بار بار کہتے ہیں یہ رمضان بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا، سعادتوں والا مہینہ ہے. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین ایک فرض ادا کرنے پر 70 فرض کا اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے. ایک خرچ آپ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، اللہ اس کا 70 بدلہ عطا فرماتا ہے. بلکہ مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اس مہینے کے اندر ایک خرچ کرتا ہے تو اللہ رب العالمین ایک کا بدلہ 700 بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ عطا فرماتا ہے.
اور یہ قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا، ایک کسان دانا ڈالتا ہے کھیت کے اندر، اور کسان یہ تصور کر کے آتا ہے کہ ہم نے چند دانے ڈالے ہیں، لیکن اس کا جو ریزلٹ ہوتا ہے، اس کا جو نتیجہ نکل کر کے آتا ہے، اس کو جو امید ہوتی ہے کہ ڈالا ہم نے ایک ہے، لیکن دینے والا جب دے گا تو وہ ایک نہیں دے گا بلکہ ایک سے 7 بالیاں نکلیں گی، اور ہر بالی کے اندر اللہ رب العالمین 100 دانے عطا فرمائے گا، گویا ایک ڈالا تھا اور اللہ نے واپس 700 عطا فرمایا تھا۔ تو یہ تو کھیتوں میں ہوتا ہے، تو جب ہم عبادت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عبادت کا ہم کو بدلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن بڑی عجیب بات ہے، اور عجیب بات کیا ہے، جب آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں تو وہاں کنڈیشن اپلائی لکھا رہتا ہے، بغیر کنڈیشن کے کچھ نہیں ہوتا، وہ کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے، کچھ شرطیں ہوتی ہیں، ان شرطوں پر اگر آپ کھرے اترتے ہیں تو آپ کو وہ ملے گا، ورنہ نہیں ملے گا۔ اب اللہ نے یہاں تو رحمتوں اور برکتوں کا سیلاب لگا دیا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ بغیر کنڈیشن کے ہے کوئی بھی آئے ہاتھ دھوئے اور صاف کر کے چلا جائے؟ نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے کی خاص عبادت جو تم روزہ رکھتے ہو، وہ روزہ تمہارے لیے تمہارے گناہوں کے لیے ڈھال ہوا کرتا ہے۔ گویا روزہ جب تم رکھتے ہو تو یہ روزہ تم کو گناہوں سے بچایا کرتا ہے، روکا کرتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اسی وقت تک ہوتا ہے جب تک تم اپنے روزے کی حفاظت کر رہے ہوتے ہو۔ روزہ رکھ لیا، حفاظت نہیں کر رہے ہیں تو کوئی فائدہ جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے وہ نہیں ملتا ہے۔ نام لکھا جائے گا، ہاں آپ آئے تھے شاپنگ مال میں، آپ آئے، بس انٹری ہو چکی ہے، ویسے ہی روزہ آپ نے رکھا، آپ کی انٹری ہو چکی ہے، لیکن جو ملنا چاہیے تھا فائدہ اتنا آپ کو نہیں ملا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، رمضان کا مہینہ ہوتا تھا، روزے سے ہوتے تھے، اور روزہ رکھنے کے بعد مسجد نبوی سے اگر کہیں باہر وہ کھڑے ہوئے ہوتے تو اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو کہتے تھے کہ اے آؤ بھائی، آؤ آؤ چلو مسجد نبوی میں جا کر کے بیٹھتے ہیں، آؤ چلو مسجد نبوی چلو، مسجد نبوی چلو، مسجد نبوی چلو، مسجد میں جا کر کے بیٹھتے ہیں۔ اور جب جمع ہو جاتے تھے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے تم کو کیوں جمع کیا ہے، کیوں جمع کیا ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ دیکھو، مسجد میں جب تم روزے دار بن کر مسجد میں رہو گے تو تمہارا روزہ محفوظ رہے گا، تمہارا روزہ پروٹیکٹڈ رہے گا، سیف رہے گا، تمہارے روزے کو کسی گناہ سے کوئی خطرہ نہیں آئے گا۔ کون کرتے تھے یہ؟ حضرت ابو ہریرہ اور ان کے جتنے صحابی ساتھی ہوتے تھے ان کو وہ جمع کر کے مسجد میں بیٹھتے تھے، اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں تم مسجد سے باہر رہو گے، بہت ممکن ہے کسی کی غیبت کرو گے، زبان کا گناہ ہوگا، اور بہت ممکن ہے تم اپنی زبان کی حفاظت کر لو گے، تم خود گناہ نہیں کرو گے، تم کسی کی غیبت نہیں کرو گے، تم چغلخوری نہیں کرو گے، کسی کی برائی نہیں کرو گے، لیکن تمہارا کان کہیں نہ کہیں سنے گا ضرور، تو تمہارا کان محفوظ نہیں رہے گا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے وہ کام ہو جائیں جو روزے کی حالت میں اللہ نے منع کر رکھا ہے، تمہارے پیروں سے وہ کام ہو جائے جو تمہارے رب نے منع کر رکھا ہے، تو اس لیے باہر رہو گے تمہارا روزہ محفوظ نہیں رہے گا، مسجد میں آ جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے، تمہارا روزہ محفوظ ہو جائے گا۔ سمجھا آپ نے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث میں یہی فرمایا تھا، تمہارا روزہ تم کو گناہوں سے اسی وقت تک روکتا ہے جب تک کہ تم اس روزے کو پھاڑ نہیں دیتے ہو۔ پھاڑنے کا مطلب یہی ہے کہ تم گناہ نہیں کر جاتے ہو۔ روزے کی حالت میں جب ہم ہوتے ہیں تو عام طور پر ہمارے یہاں کہا جاتا ہے
کہ بھئی منہ کا روزہ ہے. کس کا روزہ ہے؟ بولیے، آپ ہی سے میں بات کرنے کے لیے آیا ہوں. کس کا روزہ ہے؟ بولا جاتا ہے باضابطہ، ہمارے یہاں سماج میں کہا جاتا ہے منہ کا روزہ ہے، اسی لیے کھانا نہیں، اسی لیے پانی نہیں پی سکتے. بہترین کھانا گھر میں بچوں کے لیے پکا ہوا ہوتا ہے، اسمائل بھی آتا ہے، بڑی اچھی خوشبو بھی آ رہی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے اندر سے طبیعت بھی کرتی ہوگی 2 لقمے لے لینا چاہیے، لیکن دل میں خیال آتا ہے یا سامنے والا کہتا ہے خبردار تم روزے سے ہو، منہ کا روزہ ہے، منہ سے اندر کوئی چیز جانا نہیں چاہیے، پی نہیں سکتے، کوئی پینے کی چیز منہ سے اندر نہیں جانا چاہیے، اور خبردار روزے سے ہو، بیوی سے ملاقات نہیں کر سکتے. یہی تو کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف منہ کو کھانے سے اور پینے سے بچا لینا اور شرمگاہ کی حفاظت کر لینا یہ روزہ نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع والعطش، کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو سوائے کھانے اور سوائے بھوکے اور پیاسے رہنے کے کچھ بھی نہیں ملتا ہے. اور وہ روزے دار کون ہوتے ہیں؟ جو صرف اپنی بھوک اور پیاس کو محفوظ کر کے رکھ لیتے ہیں، باقی جتنی چیزیں ہیں وہ سب ان کی زندگی میں چل رہا ہوتا ہے. روزے سے ہیں غیبت کر رہے ہیں، روزے سے ہیں چغلخوری کر رہے ہیں، روزے سے ہیں دل کے اندر بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، کپٹ ہے، عداوت ہے، دشمنی ہے، نفرت ہے. اپنے ہاتھوں سے وہ سارے کام کر رہے ہیں جو روزے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما رکھا ہے. جھگڑے کر رہے ہیں، سارے کام وہ کر رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا پھر اس طرح روزہ رکھنا صرف بھوکے اور پیاسے رہنا ہے، اس سے تم کو کوئی فائدہ نہیں. اب آپ کو میں ایک حدیث سناتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، اور عورتوں میں ایک بیماری زیادہ ہوتی ہے، اور وہ بیماری کیا ہے؟ 2 عورتیں ایک جگہ بیٹھ جائیں تو اللہ اللہ کریں گی؟ نہیں ہو سکتا. ہاں اگر کچھ دیر کری تو اچھی بات ہے، لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پر؟ غیبت ہوتی، چغلخوری ہوتی، ایک دوسرے کی لگائی بجائی ہوتی، جھگڑی کی باتیں ہوتی، نفرت کی باتیں ہوتی، عداوت کی باتیں ہوتی، دل توڑنے کی باتیں ہوتی، دل جوڑنے کی کبھی بہت کم اللہ ماشاءاللہ باتیں ہوتی. روزہ رکھا، روزے سے ہیں وہ، اور دن بھر یہی سب کرتے رہے. روزہ ہم کو بھی لگتا ہے، ہم بھی کہا کرتے ہیں بھئی روزہ آج لگ گیا، روزہ آج لگ گیا. ان خواتین نے بھی ٹھیک کچھ دیر پہلے، افطار سے کچھ دیر پہلے ہنگامہ کھڑا کر دیا بھئی بہت روزہ لگ رہا ہے، بہت روزہ لگ رہا ہے. اور اس قدر روزہ لگا کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ اب ان کو روزہ توڑنا پڑ رہا ہے. لیکن توڑیں کیسے؟ نبی موجود ہیں، حکم معلوم کرنا ہے، مسئلہ معلوم کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر پہنچی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو بھوک کی وجہ سے روزہ نہیں لگا ہے، کمزوری کی وجہ سے روزہ نہیں لگا ہے. اس نے روزہ رکھا ضرور، لیکن اس نے اپنے پڑوسن کا گوشت کھایا ہے، اس نے اپنے بھائی کے مردار بدن کا گوشت کھایا، اس نے غیبت کی ہے، چغلخوری کی ہے. زبان سے وہ سارے کلمات اس نے دوسروں کے بولے جو روزے کی حالت میں اس کے لیے بولنا جائز نہیں. اچھا آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ رب العالمین نے غیبت سے منع کیا ہے، اور کیا کہا ہے قرآن مجید میں؟ کہا ہے کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اپنا ہو بھائی ہے، اپنا بھائی ہے، سگا بھائی ہے، مر چکا ہے بیچارہ، اس کے بدن کا گوشت نوچ نوچ کر کے کھانا. توبہ استغفر اللہ، لا حول ولا قوت. کبھی انسان سوچ نہیں سکتا ہے اس کے بدن کا گوشت کھانا اور غیبت کرنا، چغلخوری کرنا، پیٹ پیچھے برائی کرنا دونوں برابر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹوری بھجوائی. کہاں؟ وہی عورت کے پاس کٹوری، اور کہا کہ جاؤ اس کو کہو. اچھا معجزات آپ مانتے ہیں نا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، انگلی کا اشارہ کر دیا چاند کی طرف تو کیا ہوا؟ 2 ٹکڑے ہو گئے. کیا ہے یہ؟ معجزہ. یہ بھی معجزہ میں سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے.
کٹوری بھیجا اور کہا صحابہ سے کہ اس خاتون سے کہو وہ الٹی کرے، قے کرے، وومیٹنگ کرے. اور جیسے ہی انہوں نے الٹی کی، انگلی ڈال کر کے قے کیا، تازہ گوشت کا لتھڑا منہ سے نکلا ہے. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اس نے غیبت کی تھی، اس لیے اس کو روزہ لگا. اب اگلی بات سنیں گے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ جو جملہ ارشاد فرمایا اس سے علماء کرام نے ایک مسئلہ بتایا ہے. اللہ خوش رکھے علماء کرام کو جو دن رات سوئی ہوئی قوم کے مسئلے کو جاگ کر کے حل کر رہے ہوتے ہیں. بیچارہ کوئی مقتدی فون کر کے پوچھتا ہے رات 9 بجے، مولوی صاحب ایک مسئلہ ہے. اور مولوی صاحب کو اگر نہیں معلوم ہے تو وہ رات بھر جب تک مسئلے کو کتابوں سے حل نہیں کر لیتا اس کو نیند نہیں آتی، کیونکہ فجر میں پھر ان سے ملاقات ہونا، پھر وہ پوچھ لیتا. اگر پوچھ لیا نہیں بتایا تو مولوی صاحب کو کچھ معلوم نہیں ہے، تو بیچارہ جاگ کر کے وہ سو رہا ہوتا ہے. جس کا مسئلہ ہے وہ سو رہا ہے، اور جس کا مسئلہ نہیں ہے وہ جاگ کر کے حل کر رہا ہوتا. اللہ رب العالمین علماء کرام کو جزائے خیر دے. تو انہوں نے مسئلہ لکھا ہے. وہ مسئلہ کیا لکھا ہے کہ عام طور پر اگر روزہ لگتا، عام طور پر اکثر کی بات کر رہا ہوں کہ اگر روزہ لگتا ہے تو ایسے شخص کو اپنے پورے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں اس نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا ہے. روزہ بھوک کی وجہ سے نہیں، گناہوں کی وجہ سے لگا کرتا ہے، جیسے اللہ کے نبی نے اس واقعے میں بتایا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ہمارا روزہ کیسا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے آپ کو، ہم کو. میں نے ایک حدیث پڑھی، قرآن کریم کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. ہر ایمان والے کو اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اس کا نفس کیا کر رہا ہے، کس چیز کا آرڈر کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، اور دن بھر میں اس نے کیا کام کیے ہیں، کیا کیا اعمال انجام دیے ہیں، یہ کرتے رہنا چاہیے. اعمال کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا حساب و کتاب لیا جائے اس سے پہلے تم خود اپنے نفس کا حساب و کتاب لیتے رہا کرو. آج رمضان اتنا گزر چکا ہے، بس چند دن باقی رہ گئے ہیں. ہم کو آج اپنے روزے کے بارے میں غور کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہمارا روزہ کیسا گزرا ہے، ہماری رات کی تراویح کیسی گزری ہے، ہم نے رمضان میں تلاوت کیا تھا وہ تلاوت صحیح طریقے پر ہوئی یا نہیں ہوئی، ذکر و اذکار کیا ہوا یا نہیں ہوا. یہ عبادات ہیں، اچھے کام کی فہرست ہے. ایسے ہی اپنے نفس سے یہ بھی پوچھنا ہے کہ رمضان بھر میں کتنے گناہ تم نے کیے ہیں. فلاں گناہ کیا ہے، ہاں فلاں کیا ہے، ہاں فلاں گناہ ہوا ہے، فلاں گناہ ہوا ہے، فلاں گناہ ہوا ہے. دونوں کی فہرست تیار کیجئے، اور پہلی فہرست جس میں عبادات ہیں، خیر ہیں، بھلائی کے کام ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، اللہ کا شکر ادا کیجئے. اور جس طرف گناہ ہیں اس گناہوں کے لیے توبہ کیجئے، معافی مانگیے اللہ رب العالمین سے کہ خدایا اتنی بابرکتوں والا مہینہ تو نے دیا، اور اس مہینے میں سوائے خیر کے کام نہیں ہونے کے، سوائے خیر کے کام ہونے کے یہ گناہ مجھ سے ہو گئے ہیں، تو گناہ کو معاف فرما دے، ہم کو بخشش فرما دے، ہمیں مغفرت فرما دے. یہ دو کام کرنے کے ہیں. عزیزان محترم، اعمال کر لیا آپ نے اور آپ مطمئن ہو گئے، یہ کافی نہیں ہے. بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. آج ہمارے یہاں ذہن بن گیا ہے، ہمارے پاس ایک لسٹ ایسی ہونا چاہیے جس میں بس نام آئے کہ میں نے نماز پڑھا، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، اتنے سارے ہم نے کام کر رکھے ہیں. لیکن کیا وہ کام جو ہم نے کیا ہے وہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہے اور اللہ کے یہاں قبول ہوا یا نہیں ہوا، یا ہوگا بھی نہیں ہوگا، اس کی ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے.
بات میری سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دعائیں اکثر مانگا کرتے تھے، ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو بہت زیادہ مانگا کرتے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب آپ قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے، قبول فرما لیجئے۔ سوال یہ ہے کہ نماز ہم نے پڑھی اللہ کے لیے، تو پھر دوبارہ ہم کو یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ قبول فرما لیجئے ہماری نماز کو، قبول فرما لیجئے ہمارے روزے کو، قبول فرما لیجئے ہماری تراویح کو، قبول فرما لیجئے ہمارے کار خیر کو؟ نبی نے کہا نہیں، تم کو کرنا پڑے گا، کرنا پڑے گا۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہم وقت بھی لگائیں، محنت بھی خوب کریں، سارے کام ہو جائیں اور اللہ کے یہاں قبول نہ ہو، تو بتائیے پھر ہماری محنت ضائع اور برباد جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ اپنے نفس کا محاسبہ، اپنے نفس کا جائزہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج عام طور پر اگر ہم 4 نمازیں پڑھنے لگ جاتے ہیں تو دوسرے دن سے ہماری توجہ اپنی نماز سے ہٹ کر دوسروں کی نماز پر چلی جاتی ہے، یا دوسروں کے بارے میں ہم غور و فکر کرنے لگ جاتے ہیں، اب اپنے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے۔ حالانکہ اول نمبر پر پہلے اپنے بارے میں ہم کو غور کرنا ہے۔ قرآن جہاں بھی بات کرتا ہے سب سے پہلے ہم کو حکم دیتا ہے، پہلے نفس اول کو حکم دیا جاتا ہے، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو پہلے بچانا ہے۔ جب تم اپنے آپ کو بچا رہے ہو تو پھر اپنے قریبی دوستوں، احباب، بزرگوں اور رشتہ داروں کو بچانا ہے، لیکن پہلی ذمہ داری انسان کی خود ہے۔ انسان اگر اپنی اصلاح نہ کرے اور دوسروں کے بارے میں سوچتا رہے، عقل مند ہوگا وہ؟ اپنا گھر نہ بنائے اور دوسروں کے گھر وہ بناتا رہے، بناتا رہے، بناتا رہے، لوگ کہیں گے بے وقوف ہے۔ تو عبادت میں ایسا ہی ہے، ہم اپنی فکر نہ کر کے دوسروں ہی کے بارے میں صرف فکر کرتے رہیں تو بیکار ہے۔ ہاں، اپنی فکر کے ساتھ ساتھ دوسروں کی فکر کر رہے ہیں تو صحیح ہے، یہ عام طور پر صحیح ہے، جائز ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ نفس کا محاسبہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ کو حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ بتاتا ہوں، نفس کا محاسبہ کیا ہوتا ہے، نفس کی اکاؤنٹنسی کیا ہوتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کا ایک بہت ہی بہترین خوبصورت قسم کا باغ تھا، باغیچہ، باغ۔ اس باغ میں عام طور پر وہ جا کر بیٹھا کرتے تھے، کبھی نماز بھی پڑھ لیتے تھے۔ چنانچہ ایسے ہی باغ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسی درمیان میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک پرندہ اڑتا ہے، اور اڑنے کے بعد وہ باغ سے باہر نکلنا چاہتا ہے، لیکن درخت اتنا گھنا ہے، درخت اتنا گھنا ہے کہ اس کو نکلنے کے لیے راستہ ڈھونڈنے میں پریشانی ہو رہی ہے، کبھی ادھر جا رہا 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 ہے۔ یہ حالت ہے ان کی۔ تو وہ دیکھ کر کے بڑے خوش ہو رہے ہیں، چونکہ وہ جو منظر ہے اس منظر سے ان کو بڑی طبیعت لگ رہی ہے۔ چنانچہ کچھ دیر کے بعد پرندہ نکل کر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد نماز کا وقت آتا ہے، وہ نماز پڑھنے کے لیے مشغول ہو جاتے ہیں۔ لیکن بڑی عجیب بات یہ ہو گئی ان کے ساتھ میں، یہ جو پرندے کا منظر تھا، اس منظر کو نماز کی حالت میں بھی انہوں نے یاد کر لیا، یہ یاد آ گئی ان کو، اور اس کی وجہ سے نماز کی جو روح تھی ان کی، ان کے حساب سے وہ روح ختم ہو گئی۔ اب یہ واقعہ جب پیش آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے گئے۔ کتنی بڑی بات ہے، ہمارے حساب سے کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہم تو اپنی پوری حساب و کتاب نماز کے اندر کر لیا کرتے ہیں، آئندہ کے کام بھی ہم اپنے نمازوں میں کر لیا کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے صرف اتنا سا واقعہ ہے کہ پرندہ کو صرف انہوں نے دیکھا تھا اور وہ یاد آ گئی نماز کے اندر۔ رسول کی خدمت میں پہنچ گئے اور جا کر کے کہا یا رسول اللہ، مسئلہ نہیں پوچھا، کہا یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، اس باغ نے مجھے فتنے میں ڈال دیا کہ اللہ کی یاد کے ساتھ ساتھ مجھے میرے باغ اور میرے پرندے کی یاد آ گئی، میں اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے صحابہ کو ایسے نہیں کہا کہ تم ان میں سے کسی کے راستے پہ بھی چلو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ ہیں صحابہ، نفس کے اعلیٰ معیار پر، ایسے معیار پر فائز ہیں کہ گناہ کا خیال تک گزرنا ناممکن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر
بلکہ یہ تو بیٹے ہیں، باپ کی کہانی پہلے سن لیجئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ رات کے وقت میں ایک عمل ضرور کیا کرتے تھے. اچھا، حضرت عمر گناہ کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن انسان تھے، گناہ ہو سکتا تھا. انسان ہے، گناہ کر سکتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی بھی معصوم نہیں ہے. تو حضرت عمر کو بھی یہ عقیدہ پتا تھا کہ ہم انسان ہیں، گناہ ہم سے بھی ہو سکتا ہے. تو اپنا محاسبہ کرتے رہتے تھے، اپنے نفس کا جائزہ لیتے رہتے تھے. اور جائزہ کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ درہ رکھتے تھے زمین پر اور اس پر پیر رکھ کر کے اپنے نفس کو مخاطب کرتے تھے کہ تو بتا آج تو نے کیا اچھے کام کیے ہیں اور برے کیا کام کیے ہیں، تیرا درہ رکھا ہوا ہے. یہ ان کا عالم تھا. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا ہے جس سے ان کا اللہ ناراض ہو جائے اور مخلوق میں سے کوئی مخلوق ناراض ہو جائے. حضرت عبداللہ ابن عمر ان کے بیٹے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے ہیں. انہوں نے نماز میں تاخیر ہو گئی ان سے، بلکہ تاخیر نہیں، قضا ہو گئی نماز. ایک نماز قضا ہو گئی، اور وہ نماز جو قضا ہوئی ہے ایک زمین کی وجہ سے قضا ہوئی ہے. زمین کی وجہ سے قضا ہو گئی ہے. آج ہم ہوتے تو مسئلہ پوچھتے اور مسئلہ پوچھ کر کے کہتے قضا ہو گئی، ٹھیک ہے بعد میں قضا کر لو، بعد میں پڑھ لو اس کو. ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم تھا، لیکن جس مقام پر وہ فائز تھے وہ مقام آج اللہ ہم سے بھی چاہتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے وہ زمینی صدقہ کر دی، زمینی صدقہ کر دی. صحابہ کرام کے یہ معمولات ہیں. حضرت مولانا محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء کے بانی ہیں، اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بانیوں میں سے جو ایک بانی ہیں حضرت سید شاہ منت اللہ رحمانی صاحب، ان کے والد محترم حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمۃ اللہ علیہ. اپنے وقت کے قطب ان کو کہا گیا. ان کا ایک معمول تھا، اپنے نفس کے تعلق سے کتنے سخت تھے. ایک مرتبہ ان کے ساتھ واقعہ پیش آیا، جمعہ کا دن ہے، کچھ کاغذات وہ لے کر نکال کر پڑھ رہے ہیں، کیا خط ہے، کیا کس کو جواب دیا گیا ہے، کیا کاغذات ہیں. اسی کے ڈھونڈنے اڑنے کے چکر میں وقت گزرتا چلا گیا. نماز اذان ہو گئی اور اذان کے بعد ان کو احساس تک نہیں، خبر تک نہیں، اور کافی دیر ہو چکی ہے. اچانک یاد آیا کہ جمعہ کا وقت ہونے والا ہے. فوراً تیار ہو کر کے اب نکل کر کے مسجد جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ مسجد میں نماز جمعہ ہو چکی ہے اور نمازی وہاں سے واپس آ رہے ہیں. ان کی کتاب میں یہ واقعہ خود انہوں نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، کسی سنی ہوئی مرید کا واقعہ نہیں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی زندگی کا واقعہ لکھا ہے. وہ منظر ان کو دیکھنا تھا کہ اپنے نفس کو کوستے کوستے کیا کیا تم نے، کیا کیا تم نے، اتنی غفلت، اتنی غفلت، اللہ کی یاد سے اتنی غفلت. حالانکہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے تھے، پڑھنے لکھنے کا کام ہو رہا تھا، لیکن غفلت اللہ کی یاد سے، یہ صحیح نہیں ہے. اور نماز تمہاری قضا ہو جائے یا چھوٹ جائے یہ جائز نہیں ہے تمہارے لیے. روایت میں آتا ہے، وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب سوچتے سوچتے ایسے مدہوش ہو گئے کہ اسی وقت زمین پر پڑ گئے، اور پوری زندگی وہ ملال کرتے تھے، اور اس کی تلافی کے لیے پوری زندگی انہوں نے نماز جمعہ کے بعد کچھ نہ کچھ رکعات پڑھنا شروع کیا، اور پوری زندگی وہ پڑھتے رہے، پوری زندگی پڑھتے رہے. صحابی رسول کو یہ تو میں نے اعمال خیر کے بتائے نا آپ کو، یہ خیر کی چیزیں ہیں، لیکن اگر کسی صحابی سے کوئی غلط ہو جاتا تھا تب بھی وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھا کہ صرف اعمال خیر کے لیے نفس کو ابھاریں گے، یہ بھی کرو یہ بھی کرو، اپنے نفس کو کہہ رہے ہیں نہیں بھائی تم کو اب ادھر نہیں جانا ہے، مسجد جانا ہے. نہیں، اگر کوئی گناہ ہو جاتا تھا گناہ کے سلسلے میں بھی اپنے نفس کا محاسبہ کرتے تھے، جائزہ لیتے تھے اور نفس کو روکتے ٹوکتے ملامت کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی آئے، حضرت ماعز بن مالک، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہا یا رسول اللہ
مجھے پاک کر دیجئے، طہرنی یا رسول اللہ، مجھے پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے، پاک کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا، منہ پھیر لیا، پھر دوسری مرتبہ پلٹ کر آئے اور کہا یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ پھر اللہ کے نبی نے منہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ پھر کہا، تیسری مرتبہ بھی منہ پھیر لیا، یہاں تک کہ اس صحابی کو لگا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ہم سے بات کرنا نہیں چاہتے ہیں، تو وہ واپس جانے لگے۔ تیسری مرتبے کے بعد واپس جانے لگے، کچھ دور جانے کے بعد پھر نفس نے ان کو ملامت کیا، نہیں جاؤ۔ پھر وہ واپس آتے ہیں، چوتھی مرتبہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فبما اطہر، کس گناہ کی بدولت، کس گناہ کی وجہ سے میں تم کو پاک کروں؟ کون سا گناہ تو نے کیا ہے بتاؤ؟ ابھی تک پوچھا نہیں تھا اللہ کے نبی نے، چوتھی مرتبہ پوچھا ہے۔ تب وہ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، اور گناہ میں بھی کون سا گناہ ہے؟ زنا کا گناہ ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہو گیا ہے، مجھے پاک کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔ اچھا مجھے آپ بتائیں پاک کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی منگواتے، ان کے جسم پر ڈالتے اور کہتے جاؤ اب تم پاک ہو گئے؟ نہیں، یہ مطلب نہیں تھا۔ صحابی کو بھی پتا ہے کہ جو گناہ میں نے کیا ہے اور جس گناہ کے لیے پاکی ہم چاہتے ہیں، اس گناہ کی پاکی کیا ہے؟ سنگسار کرنا، پتھر مار مار کر کے ہلاکو برباد کر دینا۔ صحابی کو بھی پتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا ارے بھئی اس کو دیکھو، یہ کہیں پاگل واگل تو مجنون تو نہیں ہے؟ صحابہ نے کہا نہیں یا رسول اللہ، بالکل اچھا خاصا ہے، عقل والا ہے، صحیح ہے، کوئی طرح کی دقت پریشانی نہیں ہے اس کو۔ تو پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہے اس نے شراب پی رکھی ہو، شراب کی حالت میں آ کر کے اس طرح کی بات کر رہا ہو، دیکھو اس کو، منہ سونگھو۔ تو ایک صحابی باضابطہ کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر ان کے منہ میں منہ لگا کر کے سونگھتے ہیں اسمیل کو، کہ کہیں پی تو نہیں رکھی ہے، شراب تو نہیں پی رکھی کہ اس طریقے کی باتیں کر رہا ہے۔ جب کہا کہ نہیں یا رسول اللہ انہوں نے کوئی شراب بھی نہیں پی ہے، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ اور سنگسار کرو، سنگسار کرو، اور ان کو سنگسار کیا گیا، ان کو سنگسار کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی وہاں تھے، جب پتھر ایسے مارا تو پتھر کی وجہ سے خون کا قطرہ آ کر کے کپڑے پر لگ گیا۔ خون کا قطرہ، ایک روایت میں خون کا قطرہ کپڑے پر لگ گیا، اور دوسری روایت میں حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی کا جس کو زنا کیا تھا اور سنگسار کیا گیا، ان کا جنازہ جا کر کے پڑھا کر کے جب رسول اللہ آنے لگے تو حضرت عمر نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا اور کہا یا رسول اللہ اس نے زنا کیا تھا اور آپ نے جا کر کے نماز جنازہ پڑھا دی۔ گویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ آپ کو جنازے کی نماز نہیں پڑھانا چاہیے، بڑا بدکار آدمی تھا، زناکار آدمی تھا، آپ نے کیوں ایسا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عمر تم کو معلوم نہیں ہے کہ اس نے جو توبہ کی ہے ایسی سچی توبہ اس نے کی ہے کہ اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 لوگوں میں تقسیم کر دی جائے تو 70 کے 70 کی مغفرت اللہ رب العالمین فرما دے گا۔ میں اصل میں یہ اس طرح کی واقعات کئی ایک ہیں، میں بات کو سمیٹتے ہوئے صرف جو بات اصل جو پیغام دینا چاہتا ہوں وہ یہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے آدمی کو۔ صحابہ کے اندر یہ جذبہ کہاں سے آیا؟ وہ اپنے نفس کا، اپنے اعمال کا، اعمال خیر کا، اعمال شر کا، دونوں کا وہ حساب رکھتے تھے اور دونوں کے بارے میں وہ محاسبہ رکھتے تھے، جائزہ رکھا کرتے تھے۔ تو عزیزان محترم، عمل کر لینا ہی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا حساب و کتاب رکھنا، صحیح طریقے پر ہوا یا نہیں ہوا، اور کوئی گناہ اگر ہم سے ہوا ہے تو اس گناہوں سے معافی تلافی کرتے رہنا، یہ اصل میں ہمارے لیے زیادہ ضروری ہے۔ اور اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، اس کا تعلق رمضان سے نہیں ہے، غیر رمضان میں بھی اللہ کو مطلوب ہے، کرنا ہے ہم کو۔
تو اس لیے میں آج آپ کو صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اعمال کرتے رہیے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج ادا کیجیے، زکوٰۃ ادا کیجیے، کار خیر کیجیے، سارے کام کیجیے، اپنی نیت کی اصلاح کے ساتھ کیجیے، اللہ کے لیے کیجیے، اللہ کے علاوہ اللہ کی عبادتوں میں کسی کو شریک اور شامل مت کیجیے، اور جو کچھ بھی کیجیے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر اس کی قبولیت کا دعا کرتے رہیے، اور ڈرتے رہیے کہ پتہ نہیں اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، قبول کیا یا نہیں کیا، اس کی قبولیت کی دعا کرتے رہیے۔ اور رات میں سونے سے پہلے حضرت عمر والا عمل تو ضرور کر لیا کیجیے، اگر گھر میں درہ نہیں ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، لیکن 2 منٹ اپنے بستر پر سونے سے پہلے آنکھ بند کر کے پورے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لے لیجئے، اپنے نفس سے پوچھئے، آپ عبد الرحمن ہیں تو کہیے اے عبد الرحمن، فجر کی نماز سے لے کر ابھی سونے تک کیا اچھائی تم نے کی ہے، اور فجر سے لے کر ابھی سونے تک کیا تم نے برائی کی ہے، ان دونوں کا حساب کیجئے۔ اچھائی کی ہے اللہ کا شکر ادا کیجئے، برائی کی ہے تو اس برائی پر شرمندہ ہوئیے، اللہ سے توبہ کیجئے، اور آئندہ نہ کرنے کا مکمل عزم کیجئے، پختہ یقین کے ساتھ۔ تب جا کر کے ہماری زندگی میں تبدیلی آئے گی اور انقلاب آئے گا، اور صحیح معنوں میں یہ زندگی اللہ کو پسندیدہ ہوگی۔ تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں، اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو، تمام مومنین، تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں سچا پکا مومن مسلمان بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے نفس امارہ سے ہر شخص کو، ہم کو اور آپ کو بھی حفاظت فرمائے، اور جو بھی ہم اعمال کرتے ہیں ان اعمال کا جائزہ لیتے رہنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔